دوستوں کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں آج ایک ایسی کتاب کا تعارف پیش کرنے کی کوشش کروں گا جو کہ بہت عظیم الشان کتاب ہے، اور 20ویں صدی کی میری دانست میں ایک بہت بڑی جو کتاب لکھی گئی وہ کتاب ہے دا اسٹوری آف سویلائزیشن۔ اور یہ ول ڈیورانٹ اور ایریل ڈیورانٹ جو ان کی وائف تھی، ان دونوں نے مل کر لکھی، لیکن اس کا انیشیٹو جو تھا وہ بیسک جو تھا وہ ول ڈیورانٹ کا تھا۔ ول ڈیورانٹ جو ہے یہ ماہر تعلیم بھی رہے ہیں، فلسفی بھی رہے ہیں، اور انہوں نے فلسفے پہ کتابیں لکھی ہیں، تہذیب کی تاریخ پہ یہ شاندار کتاب ہے ان کی، جو ان کی پہچان ہے 11 جلدوں پر محیط یہ اسٹوری آف سویلائزیشن ہے، جس میں اس وقت معلوم دنیا جتنی بھی ہے اس کی تہذیب جو ہے، تعلیم، تاریخ جو ہے، تہذیب جو ہے، فلسفہ جو ہے، ادب ہے، مجسمہ سازی ہے، فنون ہے، ان کی معاشرت ہے، سیاست ہے، جنگیں ہیں، ان کی بادشاہت ہے، ان کے نظام حکومت ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ اس اسٹوری آف سویلائزیشن کی 11 جلدوں میں انہوں نے سمیٹ دی۔ یہ ول ڈیورانٹ کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ پڑھاتے بھی رہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے جب ڈاکٹریٹ کی فلسفے کے اندر 1917 میں تو انہوں نے یہ فلاسفی آف دا سوشل پرابلم لکھی، داستان فلسفہ کے نام سے، جس کا ترجمہ ہوا، اس کے بعد نشاط فلسفہ پلیجر فلاسفی اس کا بھی ترجمہ ہوا ہے۔ یہ 1926 میں جب یہ پبلشر نے چھاپی تو اس کو بڑی پذیرائی حاصل ہوئی یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر، اور ساری علمی دنیا کے اندر ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ول ڈیورانٹ جو ہے اور ایریل ڈیورانٹ جو ہے ان کو مالی فراغت تھوڑی سی حاصل ہوئی، تو پھر ول ڈیورانٹ کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ ایک عظیم کتاب لکھنی چاہیے جو تہذیب کی کہانی کے طور پر اس کو بیان کیا جا سکے، اور 11 جلدوں پر پھر یہ تہذیب کی کہانی جو ہے وہ وجود میں آنے لگی۔ یہ ول ڈیورانٹ اور ایریل ڈیورانٹ نے نسل انسانی کی متحدہ تاریخ جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، اس کے اندر کوئی تحقیقی یا محققانہ نظر سے نہیں ہے، بلکہ داستان جس طرح چلتی ہے اس داستان کے اندر آپ کو تحقیق بھی ملے گی، اور تمام تر وہ تمام اصول بھی ملیں گے تاریخ کے جو تحقیق کے ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام ملیں گے، لیکن وہ ہڈن ہوں گے۔ ول ڈیورانٹ جو ہے اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ اپنے قاری کو اس کے ذہن کو بوجھل نہ ہونے دے، وہ مشکل اصطلاحات میں نہیں پھنساتا، بلکہ وہ ایک ادبی چاشنی کے ساتھ لفظوں سے کھیلتا ہوا اور لفظوں کو اپنے آپ کے ذہن میں اتارتا ہوا جو ہے وہ تہذیب کی کہانی کو بیان کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اس کا ایک مشہور جملہ ہے، کوئی بھی عظیم تہذیب اس وقت تک باہر سے فتح نہیں ہوتی جب تک وہ اندر سے خود کو تباہ نہ کر چکی ہو۔ یہ میرے خیال میں شاید عظیم الشان جملہ ہے جو کسی بھی عروج یا زوال یافتہ تہذیب کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر کوئی تہذیب اپنا جائزہ لینا چاہتی ہے کہ وہ عروج پر ہے یا زوال کی طرف ہے، تو میرے خیال میں شاید اس سے بہتر جملہ نہیں ہوگا کہ کوئی بھی عظیم تہذیب اس وقت تک باہر سے فتح نہیں ہوتی جب تک وہ اندر سے تباہ نہ ہو چکی ہو۔ تو بہرحال تہذیب کی کہانی کی 11 جلدیں جو ہیں اس کے مختلف زبانوں میں تراجم تو ہوئے ہیں، لیکن اردو زبان جو ایک بڑی زبان ہے اسے محروم تھی، تو یاسر جبار صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بے شمار کتابوں کا مترجم ہے، انہوں نے جو ہے اس کتاب کی ترجمے کا بیڑا اٹھایا اور ساری دنیا سے اہل علم نے ان کا ساتھ دیا، اور اس وقت تک 2 جلدیں جو ہے ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ ایک ہے تہذیب کی کہانی ہمارا مشرقی ورثہ، یہ اورینٹل ہیریٹیج، ول ڈیورانٹ کی کتاب تہذیب کی کہانی ہمارا مشرقی ورثہ، اور دوسری کتاب جو ہے وہ قدیم یونان، لائف آف گریس، ول ڈیورانٹ تہذیب کی کہانی قدیم یونان۔ تو سر دست کیونکہ میں نے پہلے یونان پڑھا، یونان سے میری دلچسپی تھوڑی سی زیادہ ہے قدیم یونان سے، تو میں اس کتاب کے بارے میں پہلے گفتگو کروں گا آج کی نشست میں، اور پھر پہلی جو کتاب ہے اس کو بعد میں گفتگو کروں گا۔ اگر اس کتاب کی کانٹینٹ کی بات کی جائے، اس کے مواد کی بات کی جائے، تو تقریباً یہ کتاب تقریباً 800 اشاریہ سمیت اگر میں بات کروں تو 896 صفحات پر یہ کتاب پھیلی ہوئی، جس میں بے شمار رنگین تصاویر بھی قدیم یونان کے حوالے سے شامل ہے، اور یقیناً اس کتاب کا ترجمہ آسان نہیں ہے، مجھے اس کو پڑھتے ہوئے اندازہ ہوا ول ڈیورانٹ کا ترجمہ آسان نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ادبی چاشنی کے ساتھ تحقیق بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ ادب اور تحقیق جہاں ساتھ میں مل جائے اس کا ترجمہ کرنا یاسر جبار صاحب جیسے شخص کا ہی کمال ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس کتاب کو اگر ہم دیکھیں تو اس کتاب کو کئی جزوں میں تقسیم کیا گیا ہے، مثلا اس کے اندر کتاب اول دوم، اور پھر اس کے بعد یہ تقریباً اگر ہم دیکھیں تو یہ 5 حصوں پر مشتمل ہے یہ کتاب۔ اس کی کتاب اول جو ہے وہ 3500 قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے، 1000 سال قبل مسیح تک جاتی ہے۔ اس کے بعد یونان کا ظہور جو پہلے ایجیبین عہد ہے، ابتدائی میڈیٹیرین کریٹ کے دریافت نو، تہذیب کی تعمیروں، مرد و خواتین کیسی رہتی تھی کریٹ میں، معاشرہ، مذہب، ثقافت کیا تھا، اور اس کے بعد اس کا کنسس کا زوال جو ہے کیسے ہوا۔ پھر اگامemnon سے پہلے سلیمان، بادشاہوں کے محل، مائسینیائی تہذیب، ٹرائے،
ہیلن آف ٹرائے مشہور، آپ کو معلوم ہے ایلیٹ اوڈیسی کا کردار اور اس کی داستان، سورمائی عہد، آکیائی ہیرو کے قصے، ہیرو بڑے یونان کے اندر رہے ہیں، ہیرکولس آج تک ہم جانتے ہیں، اور ہومری تہذیب کیا تھی، ہومر نے تہذیب کو کس طرح بیان کیا اپنی ایلیٹ اوڈیسی کے اندر، محنت، اخلاقی اصول، جنسیں، فنون، ریاست، ٹرائے کا محاصرہ، وطن واپسی، اپیڈوریا کی تسخیر۔ پھر کتاب دوم میں یونان کا ظہور 1000 سال قبل مسیح سے 480 قبل مسیح تک کی پوری ہسٹری بیان کی گئی ہے۔ اس میں اسپارٹنز آپ کو معلوم ہے کہ وہ لڑنے بڑھنے میں ماہر تھے، وہ فلم بھی بڑی شاندار ہے، 100 غالباً شاید اس کا نام ہے، اس کے اندر تو اسپارٹا کیا تھا، اس کا یونان کا ماحول کیا تھا، آربس، لکونیا، اسپارٹا کی توسیع، اسپارٹا کا سنہری دور، پھر لیکرگس، اور پھر ان کا ضابطہ کیا تھا، قانون کیا تھا، کس طرح وہ زندگی بسر کرتے تھے۔ پھر اس کے اندر صرف جب ہم یونان کا ذکر کرتے ہیں تو صرف اسپارٹا اور ایتھنس کا نام آتا ہے، لیکن ڈیورانٹ نے ظاہر ہے چونکہ تہذیب کی کہانی لکھی تو اس میں ان فراموش کردہ ریاستوں کا بھی حال لکھا جو کہ اپنی جگہ بہت اہم ہے، جس میں کورنتھ ہے، مدارا ہے، جبنیا، ایپیڈورس ہے۔ پھر اس کے بعد ایتھنس آ جاتا ہے۔ پھر ایتھنس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہیسیٹ کا بیوشیا، ڈیلفی کا مندر، اس کے اندر جو کم تر ریاستیں تھیں وہ بھی آ جاتی ہیں۔ ٹیکیا ہے، ایتھنس کا پس منظر ہے۔ ایتھنس جو عمرہ شاہی کے تحت کس طرح رہا، سولن، حکیم سولن کا جو انقلاب تھا، ایک بڑا انقلابی شخص تھا، اس کا وہ کیا تھا، پھر ڈکٹیٹرشپ کس طرح آئی، اور پھر وہاں سے جمہوریہ کا ظہور کس طرح ہوا۔ پھر عظیم ہجرت، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ یونانیوں نے ہجرت کی اور اپنی ثقافت کو، تہذیب کو اور علم کو منتقل کیا، اس کے بارے میں اسباب و طریقے۔ پھر اس میں مختلف شہروں اور مختلف شخصیات کا ذکر، اور پھر ایفیسس کا ہیریکلیٹس، ٹیرس کا اینیکریون، کائس، سمرنا، فوکیا، لسبس کی سیفا یا سیفو جو ہے وہ فیمینین ایک بہت مشہور کیریکٹر اور شاعرہ جس کی شاعری آج بھی پڑھی جاتی ہے، اس کے بارے میں بھی اس میں ذکر موجود۔ پھر اہل یونان مغرب میں سائبرس، اور پھر کروٹونا کا فیثاغورس، پائتھاگورس جس کو ہم کہتے ہیں، الجبرا، اعداد پر جس کا فلسفہ ہے، اور موسیقی کی جو ابتدائی اوزان ہے اس کا بھی سیرائسی کے سیریکس نے اس کو دریافت کیا، ترتیب دی۔ زینفینیز، پھر اٹلی سے اسپین تک، سسلی، یونانی افریقہ میں، یونان کے دیوتا، کثرت پرستی ہے تھی دیوتاؤں کی، تو دیوتاؤں کا تصور کیا تھا، دیوتا کس طرح کے تھے، اور ان کے بارے میں اہل یونان کیا سوچ رکھتے تھے، اس کی فہرست بندی کیا تھی، کم تر دیوتا کون سے تھے، اولمپیائی دیوتا کون سے تھے، ان کا ذکر۔ پھر مسٹریز جو ہیں ان کی عبادات میں، توہمات میں، استخارہ کا تہوار، مذہب اور اخلاقی اصول۔ پھر ان کی جو مشترکہ ثقافت ہے جس میں ریاست کی انفرادیت پسندی ہے یونان کے اندر، علم و فضل جو ہے ہر جگہ مختلف انداز میں آپ کو نظر آتا ہے، پھر ادب نظر آتا ہے، پھر کھیل نظر آتا ہے، فنون، کوزہ گری، سنگ تلاشی، فن تعمیر، موسیقی اور رقص، ڈرامے کا آغاز، یہ کس طرح ہوا، اس کے بارے میں بہت ذکر جو ہے موجود ہے۔ ان کی کھیل جو ہے میراتھن، آج تک ہمارے یہاں میراتھن ریس بھی ہوتی ہے اولمپک کے اندر، اولمپکس یہ وہیں کی ایک ابتدائی ہے۔ پھر اس کے بعد کتاب سوم میں اگر ہم دیکھیں تو عہد زرعی 480 قبل مسیح سے 399 قبل مسیح میں، یہ سقراط کی موت تک ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر جمہوری تجربہ کس طرح ہوا، ایتھنس کے ظہور پر ایکلیس، ایتھنی جمہوریت کیا تھی، غور و فکر، قانون، انصاف، انتظامیہ۔ ایتھنس میں محنت اور دولت کا کیا نظام تھا، زمین اور خوراک کی کیا پوزیشن تھی، صنعت، تجارت و مالیات، آزاد ان کے حقوق کیا تھے، جو غلام ہیں ان کی حیثیت کیا تھی، طبقات جو ہے وہ کس طرح کے تھے اور ان کے آپس میں کیا کشمکش تھی، پھر اس کے اندر بیان کیا۔ ایتھنس کے اخلاقیات اور آداب میں بچپن، تعلیم، قد و قامت، اخلاقیات، کردار، قبل شادی تعلقات، یونانی دوستی، محبت اور شادی، عورت، گھر، بڑھاپا، اور پھر پیریکلن کا آرٹ، زندگی کی آرائش، پینٹنگز کا عروج، اپنی جگہ مجسمہ گری، آپ کو معلوم ہے کیا شاندار وہاں طریقے کیا تھے، مکاتب فکر اس میں کیا تھے، فیڈیس، معمار، فن تعمیر کی ترقی، تعمیر کا جو انداز تھا عمارتوں کی وہ دیکھیں آپ، ایتھنس کی تعمیر انہوں، اور پھر علم و فضل کی ترقی میں ریاضی دان، انیکسیگورس، بقراط جو جدید طب کا بانی ہے ایک طرح سے، اور پھر فلسفہ اور مذہب کا تصادم بھی ان کیا ہوا، اور مثالیت پسندی، آئیڈیلسٹ کون سے تھے، مادیت پسندی کون سے تھے، اور پھر سفسٹائی جو تھے وہ کیا تھے اور ان کی فکر کیا تھی۔ پھر اس کے بعد سقراط آتا ہے، اور سقراط کا فلسفہ کیا تھا، اور پھر کیا فلسفہ اس کا تھا، اور کس طریقے سے اس کی زندگی تھی اور کس طریقے سے اس کی موت ہوئی۔ زرعی عہد کا جو ادب ہے اس کا ہے، وہ ان کا تھیٹر کس طرح کا تھا، ان کے جو ڈرامہ رائٹر تھے وہ بڑے شاندار قسم کے تھے، اگر ہم دیکھیں اسکائلس، سوفوکلیس، یوریپیڈیس، ان کے ڈرامے دیکھیں، ڈرامہ نگار، فلسفی۔ پھر بہت سارے جو ڈرامہ نگار تھے ان کو اپنی فکر جو پیش کرنے میں، یونان کوئی اتنا زیادہ اوپن معاشرہ نہیں تھا،
اوپن مائنڈیڈ معاشرہ نہیں تھا، وہاں پر اگر کوئی نیا تصور پیش کیا جاتا جو لگے بغیر تصورات کے خلاف ہوتا تو بہت سارے لوگوں کو وہاں سے نقل مکانی اور جبری جلا وطنی بھی اختیار کرنی پڑتی تھی. یہ بھی ول ڈیورانٹ نے بہت تفصیل سے اس کو بیان کیا. اسٹوفینیس پھر انقلابی آرٹسٹ اور مفکر، پھر تاریخ نگاریوں ہیروڈوٹس تھیوسیڈیز، پھر یہ ان کے کیا تاریخ تھی، انہوں نے کس نقطہ نظر سے لکھا اور کس طریقے سے لکھا اس کے بارے میں. پھر یونانی دنیا پیریکلیس کے عہد میں، پھر جنگیں جو ان کی ہوئیں آپس کے اندر اور ایران وغیرہ کے ساتھ، اس کا ذکر اسپارٹا کی فتح، سقراط کی موت. چہارم جو کتاب ہے اس کی یونانی آزادی اور انحطاط اور انہدام 399 سے 322 قبل مسیح تک. سقراط کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ تہذیب جو اپنی ڈکلائن کی طرف، زوال کی طرف مطلب فلپ آ گیا. پھر دوسری مقدونیہ کی پیش قدمی اس میں آ گئی، آپ کو معلوم ہے. پھر اس کے بعد فلپ جو ہے سکندر کا باپ تھا، سکندر الیگزینڈر کا. پھر چوتھی صدی قبل مسیح میں علم و فن کس طرح کا تھا، خطیب تو تھے وہ کس طرح کے تھے، آئسوکریٹس، زینوفن، پیپلس، پیریکلیس اور سکوپس، لائپس. پھر فلسفے کی معراج، سائنسدان سقراطی مکاتب فکر وجود میں آ گئے، ڈسٹپس، ڈائیونیزیس. افلاطون جیسے شخص کا ظہور ہوتا ہے، اور پھر وہ استاد بھی تھا، آرٹسٹ بھی تھا، اور میٹا فزکس ظاہر ہے اس کا فلسفہ تھا اخلاقیات کی بنیاد پر. اور یوٹوپیائی ایک اس کی اخلاقی اور ریاست کی بنیاد اس نے رکھی یا اس کے فکر پیش کیا، قانون بھی پیش کیا. پھر اس کے بعد ارسطوٹل ارسطو آتا ہے جو کہ ایک بہت بڑا نام سقراط کے بعد اور افلاطون کے بعد، وہ کس طرح کا تھا. پھر سکندر آتا ہے، ایک فاتح جو تھا، پھر اس نے اپنی فتوحات شروع کی، اس کی وجوہات کیا تھیں مشرق کے اندر، مغرب کے اندر. اور پھر کتاب پنجم میں ہیلینک جو تہذیب ہے اس کا پھیلاؤ 322 قبل مسیح سے 146 قبل مسیح تک. یونان اور مقدونیہ اقتدار کی کشمکش، دولت کے لیے کشمکش، انحطاط کی اخلاقیات. اسپارٹا میں انقلاب آیا، اور اس کے بعد پھر ہیلینیت اور مشرق سلوکی تہذیب اور اس کا سلطنت کی تہذیب تھی. ہیلین یہودی کس طرح انٹر ہوئے اس کے اندر، مصر اور مغرب کا کیا آپس میں تعلق تھا، اسکندریہ، بغاوت، سسلی میں غروب. کتب، لائبریریاں اور محققین کس طرح تھے، یہودیوں کے کتب، منانڈر، تھیوکریٹس، پولیبیس. عہد انتشار کا جو آرٹ تھا وہ بھی بڑا شاندار تھا. آخر تک بھی یونانی جو ہے اپنی چھاپ لگانا انسانیت کی تاریخ پر نہیں بھولی. اور پھر یونانی سائنس کا نقطہ عروج ہم دیکھتے ہیں، ارشمیدس، اسٹراکس، ہیپاکس اور ایرسطوفینس، اور اسی طریقے سے بہت سارے ان کے مفکر اور سائنسدان جو ہے ہمارے سامنے آتے ہیں. فلسفے کی دستبرداری، تشکیک پرستی کا حملہ، لذت پرستانہ فرار، روا کے سمجھوتا، مذہب کی طرف واپسی، جو ایک پوری تہذیب مائتھولوجی سے جو چلی تھی. اگر ہم دیکھیں ایلیڈ اور اوڈیسی سے ہومر کی، وہ فلسفے اور آرٹ اور ادب اور ڈرامہ اور تمام چیزوں کی تشکیل کر کے ان کی بنیادیں رکھ کر اور پھر واپس جو ہے وہ گول گھوم کر مذہب کی طرف واپس ہوتی ہے. روم کا ظہور، اور پھر نجات دہندہ روم، اور پھر فتح مند روم، ہمارا یونانی ورثہ اور حاصل کلام کے طور پہ. بہت ہی شاندار کتاب ہے یہ، اور بہت ہی عظیم الشان یہ کتاب ہے جیسے میں نے آپ سے کہا. اور اس کتاب کا ترجمہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا آسان نہیں ہے. میں نے یہ کتاب جب پڑھی یونان والی تو مجھے اندازہ ہوا کہ ول ڈیورانٹ کہنے کو تو بہت سہل پسند ہے لیکن بہت مشکل پسند آدمی ہے لکھنے میں، کیونکہ وہ ادب کے طور پہ ادب کا سہارا لے کر تحقیق کو اور تاریخ کو اور تہذیب کو بیان کرتا ہے. اور ادب کی چاشنی آپ کو جیسے ملے گی، بارہا ملے گی. اور ادب کی چاشنی جب ہوتی ہے کسی کتاب کے اندر، کسی تاریخی کتاب کے اندر، کسی تحقیقی کتاب کے اندر، اس کو کسی دوسری زبان میں اس کا معیار برقرار رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن یاسر جباز صاحب میں سمجھتا ہوں مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ایک عظیم الشان کتاب کا، 20ویں صدی کی عظیم الشان کتاب کا جو ترجمہ کرنے کا بیڑا اٹھایا 21ویں صدی کے اندر. تو اگر 21ویں صدی کے اندر یہ 11 کی 11 جلدیں ترجمہ انہوں نے کر دی اسٹوری آف سویلائزیشنز کی، تو میرے خیال میں 21ویں صدی کی اس سے بڑی ترجمہ شدہ کتاب نہیں ہوگی. اس میں ترجمہ اپنی جگہ، لیکن اس میں جو حواشی ہیں اور یاسر جواز صاحب نے جو اس میں اپنا حصہ شامل کیا ہے، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ یاسر جواز صاحب کا جو علم و فضل ہے، جو تاریخ کا شعور ہے، وہ کس سطح کا ہے. بہرحال ول ڈیورانٹ کو سمجھنا اور لکھنا اور ترجمہ کرنا آسان نہیں. یاسر جواز صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں. تہذیب مرتی نہیں، یہ ہجرت کر جاتی ہے، یہ اپنا مسکن اور لباس بدل لیتی ہے، مگر زندہ رہتی ہے. فرد کی طرح ایک تہذیب کا زوال بھی دوسروں کی نشو و نما کے لیے جگہ بناتا ہے. یہ تو ظاہر اصول ہے. ول ڈیورانٹ نے لکھا یونانی تہذیب زندہ ہے، اس کا اتنا کچھ باقی ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی واحد زندگی میں اس سب کو جذب نہیں کر سکتا. آج ہمارے پاس جو آرٹ ہے،
آج ہمارے پاس جو سیاست ہے، آج ہمارے پاس جو معیشت ہے، آج جتنی بھی علم و فنون ہیں، ان کی اگر بنیادیں دیکھیں تو قدیم یونان میں پیوست ہیں، مائتھولوجی سے لے کر توہمات پرست، توہم پرستی سے لے کر اور فلسفے تک اور جدیدیت تک اور ذہن جدید تک جتنی بھی بنیادیں ہیں وہ سب یونانی رکھ کر گئے. اور یہ کتاب واقعی یونان کیا بیان کرتی ہے، کیا شاندار بیان کرتی ہے. ضرور